Assalamu alaikum, students, class 11th. Today, our topic is agencies of education. As you know, it is the third chapter of the education textbook. The word agency is derived from Latin word agere, which means to do or act. यानी ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है मतलब कुछ कोई एक्ट करना, यानी लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, हर एक इंसान तक एजुकेशन पहुंचाना. By agencies of education we mean that those sources of institution and organization through which educant receive education. यानी ये सोर्सेज हैं एजुकेशन के जो इम्पोर्ट करते हैं एजुकेशन, और लर्नर जो है वो रिसीव करता है एजुकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. These agencies play a vital role in imparting the education. We will categorize these agencies into three types. One is formal agencies of education, second is informal agencies of education, and the third one is non-formal agencies of education. जब हम बात करते हैं फॉर्मल एजेंसीज़ की, इट हैज़ ए डेफिनेट एम, इसका एक ख़ास मकसद होता है. इट इज़ स्कोप इज़ डिफाइनड, इट इज़ स्कोप इज़ डिफाइनड, यानी हमें पहले से ही मालूम होता है हमें इसका क्या स्कोप है, जो हम तालीम हासिल करेंगे इसका क्या स्कोप है आने वाली ज़िंदगी में. इट बिगिनस फ्रॉम स्कूल एंड गोज़ अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, यानी ये जो तालीम है जो हम हासिल करते हैं ये स्कूल से शुरू होती है यूनिवर्सिटी लेवल तक. यानी इसके बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, इनमें लर्नर जो है वो तालीम हासिल करता रहता है. नंबर 4, टीचर एंड लर्नर आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि एक पढ़ाने वाला और एक तालीम हासिल करने वाला दोनों इस अमल से वाकिफ़ होते हैं. यानी दोनों का जो एम होता है वो उससे बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए तालीम हासिल करते हैं, इसके क्या मकासद हैं. सो द फिफ्थ वन इज़ फिक्स्ड शेड्यूल. यानी हमें पता है कि जब हम स्कूल जाते हैं हमें पता है 10 बजे या 9 बजे 9:30 बजे जो भी टाइम होता है ये फिक्स्ड होता है. 6.5 घंटे तक या 6 घंटे तक हमें तालीम हासिल करनी होती है. एक और पॉइंट लेते हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स. जो एक टीचर जब पढ़ाता है वो वाकिफ़ होता है, मुझे यानी मुख्तलिफ़ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो बच्चा है जो तालीम हासिल करता है वो ये जो तालीम है वो इससे सही तौर से आसानी के साथ समझे. मुख्तलिफ़ मेथड्स, चूँकि जो ये टीचर्स होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, ये पहले से ही ट्रेंड होते हैं जो बच्चों को यानी सही तरबियत देते हैं, सही पढ़ाते हैं, समझाते हैं. ये जो तालीम है, ये जो फॉर्मल एजेंसीज़ है, ये 4 वॉल एजुकेशन है. यानी ये दीवार के अंदर, यानी ये फिक्स्ड लोकेशन होती है. इसमें जो लोकेशन होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है. उसमें यानी बच्चा खुद मतलब समझ सकता है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे 2 किलोमीटर या किलोमीटर तक जाना है, वहाँ से मुझे किसी बिल्डिंग में तालीम हासिल करनी है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इट इज़ प्री डिटरमाइंड लोकेशन एंड प्लान, इट हैज़ फिक्स्ड टाइम.
یعنی یہ تعلیم جو ہے، کلاسز جو ہیں، یہ کس وقت شروع ہوتے ہیں، یعنی ٹائم کا بھی یعنی پتہ ہوتا ہے۔ کیریکولم از فکسڈ، اس میں جو ہم سلیبس پڑھتے ہیں یہ فکسڈ ہوتا ہے، یہ فکسڈ ہوتا ہے۔ ڈسپلن از نارملی فکسڈ، یعنی یہاں پر یہ جو ڈسپلن ہے، یہاں پر کوڈ آف ڈسپلن ہوتا ہے، یعنی سیٹ آف رولز ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بچہ یعنی بغیر ایسا انسٹرومنٹ لا نہیں سکتا ہے اسکول میں، جیسے موبائل ہو، وہ نہیں لا سکتا ہے، یعنی کیونکہ وہاں پہ کچھ ضابطے ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے۔ یہاں پر ایگزامینیشنز آر ریگولرلی ہیلڈ، یعنی وہاں سے ہم یعنی یہ جو اس میں جو آتے ہیں کریکٹرسٹک، اس کا جو کریکٹرسٹک بنتا ہے وہ ہے ایگزامینیشنز آر ریگولرلی ہیلڈ، یعنی پہلے بچہ یعنی U1 دیتا ہے، پھر U2، پھر اسی طرح U3 T1، یعنی مختلف جو ایگزامینیشن یہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ٹیچر کو بھی اور اسٹوڈنٹ کو بھی۔ یہاں پر سرٹیفکیٹ اینڈ ڈگریز اور انٹریگل پارٹ، چونکہ یہاں سے جب بچہ کلاس پاس کرتا ہے اسے سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے، وہ ڈگری سے نوازا جاتا ہے۔ اٹ انوالوز اے لاٹ آف مینٹل سٹریس، ایک چیز ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس میں مینٹل سٹریس ہوتا ہے، اس کو مینٹل سٹریس ہوتا ہے، چونکہ پاس ہو فیل ہو، اس کے ذہن پر تھوڑا بہت یہ مینٹل سٹریس آ جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انفارمل ایجنسی کی۔ انفارمل ایجنسی جو ہے یہاں پر نو ڈیفینٹ ایم، یہ جو ایجنسی ہے انفارمل ایجنسی، یہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم کسی مارکیٹ میں بھی ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ، پیر گروپس کے ساتھ، یا یہ جو ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، کسی وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہاں پر نو ڈیفینٹ ایم، یعنی اس کا کوئی ڈیفینٹ ایم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نو ڈیفینٹ سکوپ، کوئی ڈیفینٹ سکوپ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اٹ از اے لائف لانگ پروسیس، چونکہ بچہ جننے سے مرنے تک، یعنی فرام برتھ ٹو ڈیتھ بچہ تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اٹ ہیز نو فکسڈ شیڈول، اس کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ انکانشیس پروسیس، یہ انکانشیسلی ہم یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس طرح فارمل ایجنسی میں ہم کانشیسلی یعنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں پہ ہم انکانشیسلی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہم وہاں پر بھی یا چلتے چلتے ہم کسی وقت کہیں گر پڑے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، دیکھو مجھے مطلب اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ یہ جو تکلیف پہنچی ایک کسی کو بھی، تو یہاں پر بھی یہ انڈائریکٹلی یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ نو میتھڈالوجی، اس میں میتھڈالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اٹ کین بی اکرڈ اینی پلیس، یعنی یہ تعلیم جو ہے یہ انفارمل ایجنسی میں ہم کہیں بھی، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ سنیما ہال ہو، چاہے اور کوئی جگہ ہو، جس طرح پارک ہو، ہم کسی وقت پارک میں بیٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایشو آف ڈسپلن ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہاں ڈسپلن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نو ڈگری نو سرٹیفکیٹ از گیون اور ریسیو، یعنی یہاں پر سرٹیفکیٹ یا ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور یہ جو ایجنسی ہے وہ ہے نان فارمل ایجنسی۔ نان فارمل ایجنسی میں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر یہ کورسپونڈنگ ایڈلٹ ایجوکیشن یا کورسپونڈنس ڈسٹنس ایجوکیشن یا ایڈلٹ ایجوکیشن، یہ جو نان فارمل میں اٹ از دا مڈ وے بٹوین فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن، یعنی نان فارمل ایجنسی از دا مڈ وے between formal and informal
ایجوکیشن یعنی ایسے بچے جو کسی وجہ سے چاہے وہ پاورٹی کی وجہ سے یا کسی اور دوسری وجہ سے وہ سکول نہیں یعنی سکول میں ایڈمیشن نہیں حاصل کر پائے یا اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پائے، تو ان کے لیے ایک موقع ہے، وہ تھرو ڈسٹنس ایجوکیشن یا تھرو ایڈلٹ ایجوکیشن یا کارسپونڈنٹ ایجوکیشن کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ایجوکیشن فار سچ چلڈرن ہو کوڈ ناٹ get education during the period due to school going age، یعنی یہاں پر وہ بچے جو سکول نہیں جا پائے کسی وجہ سے، چاہے وہ غریبی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے سکول نہیں جا پائے، وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ سو it is also a lifelong process. It is also a lifelong process. یہ جو ہے نان فارمل ایجوکیشن میں یہاں پر ایک اور ریڈیو ٹی وی نیوز پیپر یہ بھی اس میں آتے ہیں۔ ریڈیو ٹی وی نیوز پیپر it has a large clear cut aim. It has a large clear cut aim. Scope is generally defined. Scope is generally defined. یعنی کسی وقت کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بچہ وہ یو پی ایس سی کی تیاری کرنے کے لیے تیار ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں یو پی ایس سی کی تیاری کروں، تو اس کے لیے اس کو ایجنسی کی ضرورت ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے اسکوپ از جنرلی ڈیفائنڈ، وہ ریڈیو یا ٹی وی یا نیوز پیپر کا استعمال کرتا ہے اور وہ تعلیم یعنی حاصل کر سکتا ہے۔ اٹ کین بی لائف لانگ، its schedule is fixed as well as non-fixed outside of the four-wall education. یہ جو ہے یہ یعنی آؤٹ سائڈ یعنی سکول سے باہر بھی یہ تعلیم ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔